اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں تمام ساتھیوں کو نجات دی تھی، کس سے؟ اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، اور پھر وہ دریا جب پھٹ گیا تو اچھا وہ پھٹا تو پھر ایسا ہو گیا کہ اس کا ایک حصہ پانی کا مثل اور دوسرا بڑے پہاڑ کی جیسے ہو گیا، اونچے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے ابن کثیر کے اندر کہ کیونکہ یہ 12 اس میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا تھا یہ قبیلہ بنی اسرائیل کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 12 رستے ان کے لیے الگ الگ بنائی، واللہ عالم، لیکن بنی اسرائیل کی روایات میں یہ بات آتی ہے۔ اور پھر ان کے درمیان میں سوراخ بھی تھے کہ تاکہ وہ ہر قبیلہ ان دوسرے قبیلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، کہیں ان کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ دوسرا کہیں ڈوب تو نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو وہاں سے نجات دی، اور بالکل پہاڑ کی مانند وہ اونچا کھڑا ہو گیا وہ پانی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا، یعنی کہ وہ جو فرعونی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو بھی وہاں پر اس لشکر کو جب وہ قریب آئے سمندر کے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو رستہ ہے۔ اب فرعون کے ساتھی بھی گھبرائے صحیح اس بات سے دیکھ کر کہ ہم اس میں سے کیسے گزریں گے، لیکن فرعون کی تابعداری کر رہے تھے تو وہ سارے کے سارے اتر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ پھر اور سب دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، وہاں اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان سب لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے عبرت ہے، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے عبرت ہرگز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے رستے پر چلنے والے ہیں، عاکفون، ہم انہی کے رستے، عاکفین، ہم انہی کی بات کی تابعداری کرنے والے ہیں، اور انہی کی باتوں میں بیٹھے رہیں گے، ہم انہی کی تابعداری میں بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی نہیں ہیں؟ یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، وہ تو تمہیں سنتے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ ہمیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ان کی پیروی کی ہے، ہم انہی کے قدموں پر چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے سچے اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے تمام جہان کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، اس اللہ کے سوا۔ الذی خلقتنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کرتا ہے وہ اللہ، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، یسقینی، جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ والی آیت آپ نے کہاں پر پڑھی ہے؟ بہت جگہ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آیات شفا میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کہیں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو لکھا ہوا پڑھتے ہیں۔ ایک سے مجھے بڑی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، لکھیں وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس میں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کس میں میری ڈسپینسری میں لکھی ہوئی ہے۔ لکھی ہوئی ہے؟ یہ ہاسپٹلس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جی وہی میں بتا رہی ہوں کہ میری ڈسپینسری میں لکھی ہوئی ہے۔ بالکل، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار بہت ہوتی بڑا ہوں، سارا وہ پیارا سا لکھوا کے نا بالکل خطاطی والا، وہ میں نے کروایا ہوا ہے، بہت بالکل خوبصورت ماشاء لگتا اللہ، ہے۔ اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اس آیت کی دل سے سمجھ آئی ہوگی کہ دیکھیں یہ لکھی بھی ہے، بالکل تو یہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے احکامات جب تک ہم نہ سمجھیں بالکل ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترتے۔ وہ اللہ وہ بالکل ذات ایسا ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور مجھے راہ ہدایت بھی دی، اور جو وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور یہ وہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی عطا کرتا ہے۔ پھر وہ اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی مجھے مار ڈالے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا، اور مجھے اسی سے امید ہے۔ والذی اطمع، اور مجھے امید ہے
اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. یہ بھی بہت بڑی دعا ہے کہ اگر انسان کے پاس قوت فیصلہ نہ ہو تو انسان ڈگمگاتا ہی رہتا ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ. میرا ذکر خیر کہ لوگوں میں باقی رکھنا، کہ خیر والا ذکر کریں، میرا کوئی برا ذکر نہ کریں. کتنی بڑی یہ دعا ہے، یہ دعا لازمی پڑھا کریں. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اور پھر مزید کیا دعا کی؟ اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. یہ کس کی دعا ہے کہ میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا؟ میم حضرت ابراہیم کی. جی ہاں جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. بڑی جامع دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بڑی گہرائی والی دعائیں ہیں. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا. جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے، جس کا دل بے عیب ہو، بقلب سلیم، بے عیب دل ہو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی. یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ جنت میں تم چل کے دور دور جنت میں جاؤ، بلکہ جنت ان کے قریب لا دی جائے گی ان کے اعمال کے سبب. پل صراط کو پار کر کے سب نے جانا ہے، لیکن ان کی جنت قریب ہوگی. پل صراط کا رستہ ان کے لیے سمٹ سا جائے گا. ان کو لگے گا کیونکہ کچھ لوگ پلک جھپکتے ہی وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے. تمام نبیوں نے بھی گزرنا ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گزرے گی، پھر اس کے بعد باقی انبیاء اور ان کی امتیں گزریں گی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزریں گے، تو ہمارا حساب بھی سب سے پہلے لیا جائے گا. اور پھر سارے کے سارے وہاں سے گزر کر پھر جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ فاصلے سمٹ جائیں گے. ان کے جن کے اعمال نیک ہوں گے، جن کے اعمال بد ہوں گے، وہ فاصلہ ان کا طے ہی نہیں ہو پائے گا. اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے، یہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، کہ ہم سمجھتے تھے کہ تم اللہ کے برابر ہو، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا. اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، اب تو کوئی بھی ہمارا سفارشی نہیں جو کوئی ہماری سفارش کر سکے، اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست ہے جو ہماری غمخواری کر سکے، ہماری غموں کو سن سکے. اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا پڑتا، مل جاتا، واپس پلٹنا مل جاتا، تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے. ہم آج کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں؟ آج یہ وقت میسر ہے، کل کیا معلوم ہو نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا وقت، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم بھی تو اللہ نے دیا ہے، یہ وقت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے. قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، کذبت قوم نوح للمرسلین. انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے. میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی مجھے عطا کرے گا. بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو. قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری کو رذیل لوگوں نے کی ہے. رذیل یعنی کہ وہ جو بہت کمزور ہیں، اور جو جن کو وہ اتنا زیادہ
ताकतवर भी नहीं समझते और जो बहुत ज्यादा माल और दौलत में भी कम है, उन लोगों ने की, तो हम तुम्हारी ताबेदारी कैसे कर लें। ये मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा था कि हम उन रजील लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, अगर आप उनके अलावा हमसे हमें अगर तबलीग करें तो हम यकीनन हम बात सुन लेंगे। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम इनसे रूगर्दानी ना करना, इनसे मुंह ना फेरना। आपने फरमाया मुझे क्या खबर कि वो पहले क्या करते रहे, इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मा है। अगर तुम्हें शऊर हो तो मैं ईमान वालों को धक्के देने वाला नहीं हूँ, मैं तो साफ तौर पर डरा देने वाला हूँ। उन्होंने कहा ए नूह, अगर तू पास ना आया तो यकीनन तुझे हम संसार कर देंगे। आपने कहा ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है। क़ाला रब्बी इन्न कौमी कज़्ज़बून, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है, बस तू मुझ में और उनमें कोई कतई फैसला कर दे और मुझे और मेरे बाईमान साथियों को निजात दे। चनाचे हमने उसे और उसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करा कर निजात दे दी। बाद अज़ां बाकी के तमाम लोगों को हमने डिबो दिया। यकीनन इसमें बहुत बड़ी इबरत है और अक्सर लोग फिर भी ईमान नहीं लाते उसके बावजूद भी। और बेशक आपका परवरदिगार वही है जो जबरदस्त रहम करने वाला है, जो हम बहुत जबरदस्त है, हिकमत वाला है। फिर आदियों का जिक्र होता है कि आदियों ने भी रसूलों को झुठलाया। कज़्ज़बत आदु निल मुरसलीन, उन्होंने भी झुठलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदन, और पर बेशक आपका परवरदिगार और आदियों ने जब झुठलाया जबकि उनसे उनके भाई हूद ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं, यानी कि कौम के हिसाब से भाई उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, मैं उस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो अल्लाह के यहाँ है। क्या तुम एक एक टेले पर बतौर खेल तमाशा यादगार बना रहे हो, यानी कि वो टेले ऊंचे ऊंचे बनाया करते थे और फिर उसमें यादगारें बनाया करते थे। आज बिल्कुल ऐसी जैसे हम तस्वीरें बनाकर यादगारें बना लेते हैं कि यादगार रहेगी तस्वीर। और बड़ी सनत वाला मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम हमेशा यहीं रहोगे, इन्हीं महलों में रहोगे और ये महल कभी खत्म ना होंगे। और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो, किसी को बख्शते नहीं हो और तुम उसको बड़ी सख्ती से पकड़ते हो। इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, जब्बार बन जाते हो। फत्तकुल्लाह व आतिऊनी, और अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तअलमून, और फिर ये भी इरशाद होता है कि इससे डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो। उसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, बागात से और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का डर है कि अल्लाह ताला तुम्हें उस अजाब में दाखिल कर देगा। उन्होंने कहा कि आप नसीहत कहें, आप वाज कहें या वाज कहने वालों में ना हो, हम पर यकसा हैं। आप हमें वसीयत करें भी, नसीहत करें या ना करें, हमें कोई असर नहीं होता। इन हाज़ा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, ये तो बस पुराने लोगों की आदत है। वमा नहनु मुअज़्ज़बीन, और हम हरगिज अजाब नहीं दिए जाएंगे, हमें अजाब हरगिज नहीं होगा। आदियों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया, इसलिए हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन्हें तबाह कर दिया, हलाक कर दिया। यकीनन इसमें भी निशानी थी लेकिन फिर भी अक्सर ईमान वाले नहीं हुए। और बेशक तेरा रब वो है जो बहुत जबरदस्त हिकमत वाला और रहम करने वाला है। अब सबूत का जिक्र होता है कि उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया। जब अल्लाह ताला ने सौलेह अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने यही कहा कि मैं ईमानदार फरिश्ता हूँ, ईमानतदार फरिश्ता हूँ, तो मेरी इताअत करो, अल्लाह से डरो, वही सारी बातें हुई। और मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। फिर उन्होंने क्या सवाल किया, उन्होंने कहा आतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन, उन्होंने कहा कि क्या उन चीजों में जो यहाँ है तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे। अल्लाह, हालांकि तुम तो अल्लाह की बात ही नहीं मानते, यानी उन बागों और उन चश्मों और उन खेतों और उन खजूरों के बागों में जिनकी शगुफ़े नर्म और नाजुक हैं। क्या अल्लाह ताला तुम पर ये सारी नेमतें हमेशा ऐसे ही रखेगा जबकि तुम उसको सुनते ही नहीं, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर मकानात बना रही हो। बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। वो लोग क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ, हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ, जो मुल्क में फसाद फैला रही हैं और इस्लाह नहीं करते। फिर उन्होंने क्या कहा, क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहहरीन, वो बोले कि बस तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है।
تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ، کوئی معجزہ لے آ، پھر ہم مانیں گے۔ پھر انہوں نے معجزہ مانگا، کیا؟ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے، اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ہے۔ ایک ایک دن کی باری ان کی لگا دی گئی۔ ایک دن قوم کی باری، جس دن وہ قوم پانی نہیں پی سکتی تھی، اس دن وہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور وہ اونٹنی کا دودھ اتنا تھا کہ پوری بستی والے پیتے تھے، اور پھر بھی وہ دودھ کم ختم نہیں ہوا۔ جب بھی اس کو دودھ دھوتے تو دودھ نکل آتا، تو وہ پوری بستی والوں کے لیے ایک دن دودھ پینا تھا اس اونٹنی سے، اور ایک دن پانی پینا تھا۔ جیسے ان کی پانی کی چھٹی ہوتی ہے، اس دن ان کے لیے دودھ ہوتا۔ حالانکہ وہ، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم بھی وہیں سے پانی پیئے تو یہ جانور بھی وہاں سے پانی پیئے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کی پونچے کاٹ دی، وہ سارے کے سارے فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ ان سب کی جب صبح ہوئی تو سارے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہوا، ان کا بھی ساری بات اللہ تعالیٰ نے وہی کہی۔ انہوں نے بھی یہی کہا میں ایمانت دار فرشتہ ہوں، مجھ سے ڈرو، میں تم سے اجر نہیں مانگتا سوائے اللہ کے، میرا اجر کسی کے پاس نہیں۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت کرتے ہو؟ اتاتون الذکران من العالمین، کہ تم مردوں کے ساتھ شہوت کرتے ہو؟ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت کرتے ہو؟ تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً ہم تجھے نکال دیں گے، من المخرجین، تو نکال دیا جائے گا یہاں سے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال انی، آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ ربی نجینی واہلی مما یعملون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینا برسایا، بس بہت ہی برا مینا تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یعنی کہ پہلے ان کو ڈرا دیا تھا کہ مینا، اللہ تعالیٰ نے بارش ہی کیسی برسائی، یعنی نشان زدہ کنکر پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا۔ پہلے پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا۔ سارے نبیوں کا ذکر آ رہا ہے، ساری قوموں کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر اصحاب ایکا کی بات کی جا رہی ہے۔ اصحاب ایکا والوں نے کیا کیا؟ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ پھر وہی باتیں دہرائیں کہ میں اللہ کا امانت دار فرشتہ ہوں، نبی ہوں، اور میرا خوف اور اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو۔ پھر وہی کہا میں اجرت نہیں چاہتا۔ پھر انہوں نے کہا کیا ان کی کیا خامی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ناپ تول میں کمی کرو اور ناپ تول کو پورا پورا کر کے دیا کرو، دینے والوں میں شمولیت، اور ایسا کہا کہ ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت اختیار نہ کرنا، ان میں شامل نہ ہونا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں نے ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور عقلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہم جیسا انسان ہے ہی نہیں، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہوتا تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے کر کے گراتا۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس بخوبی واقف ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی اپنے رسول کو حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ بڑی بھاری دن کا عذاب تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔
انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا، اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا، اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی، اور اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے اور کچھ سکھ کا سانس لیا، لیکن چند لمحے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن تھے، یعنی کہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے بادل، اس لیے فرمایا گیا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں پھر نشانی تھی ان لوگوں کے لیے کہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، مومن نہیں ہوئے۔ اب ذکر ہو رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں اب اگلے رکوع کے اندر، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ اب ساروں کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ کی اور میری بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے رب نے نازل کیا ہے، نزل بہ الروح الامین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نازل کیا کہ اسے ایماندار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور یعنی کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں اس قرآن کو، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے ہیں بس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ اپنی آنکھوں کے سامنے نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے۔ جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ لیں گے پھر وہ ایمان لے آئیں گے، بس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، فوراً پکڑ لے گا، اور اس کا وہ شعور بھی ان کو نہ ہوگا کہ کیسے ان کو اس عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، بس کیا یہ ہماری عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے ہم ان کو دھمکا رہے ہیں، بار بار ان کو ڈرا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے ہم ان کو دھمکا رہے ہیں، تو جو کچھ بھی یہ کچھ کرتے رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی یہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ ان کو ڈرانے کے لیے اللہ نے رسول اور نبی بھیجے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں رسول اور نبی نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج دائی کو بھیجا، دائی جو دعوت دینے والا ہے دین کی طرف۔ آپ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں دین کی طرف تو یہ آپ کسی پر احسان نہیں کرتے، یہ آپ پر اور مجھ پر فرض عائد ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں دین کی طرف۔ بڑا مشکل کام ہے دعوت دینا، بڑا صبر کی ضرورت ہے دعوت دینے کے لیے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ دعوت دیں اور آپ کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے، آپ کا تمسخر نہ اڑایا جائے، آپ سے روگردانی نہ کریں لوگ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے ہیں، نہ وہ اس کے قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، وہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے سے بھی محروم کر دیا ہے کہ شیطان اس کلام پاک کو سن بھی نہیں سکتے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں، ان کو بھی بلائیے، بار بار کوشش کیجیے، کوئی طریقہ کیجیے، بے شک افطاری کیجیے، افطاری میں چھوٹا سا درس رکھیے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، بلائیے، اسی طرح سے بلائیے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کی بدولت ان کے دلوں میں نرمی ڈال دے۔ اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والے ہو کر تیری تابعداری کرے، یعنی کہ ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، جب وہ جو ایمان لے کر آئیں ان سے نرم دلی سے پیش آنا،
اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، وہ تجھے دیکھتا رہتا ہے اور وہ تب بھی تمہیں دیکھتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان اترتے ہیں، کس پر اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب خبر دے رہے ہیں کہ کن پر شیطان اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر ایک جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں شیطان۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ ہر گناہ کا آغاز ہے۔ وہ سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں باتوں کو، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں، اور شاعری کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم شاعری کرتے ہیں نا، جو کیونکہ مایوسی پھیلا دیتی ہے شاعری، اور وقت کا ضیاع بھی ہے شاعری۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور وہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سے سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ وہ لوگوں کو مایوسی کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن وہ خود ایسے نہیں کرتے، وہ بیٹھ کے شاعری لکھتے رہتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں، کس کروٹ وہ الٹیں گے، کس کروٹ ان کو الٹایا جائے گا، یعنی کون سی جگہ وہ لوٹتے ہیں، اور وہ جہنم ہے، اس میں ظالموں کے لیے سخت وعید ہے۔ اس پر حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، پھر سے مکی سورہ ہے، تو پھر وہی باتیں، وہی احکامات پھر سے ریپیٹ ہوگی۔ بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے اندر احکامات کو، وہی باتیں بار بار ریپیٹ کیوں ہوتی ہیں؟ بہت سے اکثر احکامات ریپیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی جلدی سے بتائے گا مجھے اس کے بارے میں؟ تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے ہمیں، اور یہ چل جائے پتہ کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار زور دیا، بڑے امپورٹنٹ ہے یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ بار بار، اور انسان بھولنے کا عادی ہے، تاکہ انسان بھول نہ جائے وہ سارے احکامات۔ سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے، مکی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے وہی دیکھیے گا، ہم نے ابھی کتنی باتیں پڑھی، کتنی ہم نے مکی سورہ سے پڑھی، یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر سے وہی بات قرآن کے بارے میں پھر سے بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی ہی پریشانی تھی نا ان کو۔ تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِینٍ، کہ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت بنا کر دکھائے، خوبصورت کر کے دکھائے، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں انہیں گندے کاموں کے اندر۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت نقصان اٹھائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کو اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے، اے نبی آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ جب قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگار لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں تاکہ تم سینک صاف کر لو۔ سردی تھی بہت شدید، رات کی تاریکی تھی، تو جب انہیں آگ کا شعلہ نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤں تاکہ تمہاری سردی کچھ کم ہو سکے۔ جب وہاں پہنچی تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ سن، یہ بات یہ ہے کہ میں ہوئی اللہ ہوں جو غالب ہوں، باحکمت ہوں، تو اپنی لاٹھی ڈال دی۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کی گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے ڈر اور خوف سے، اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھا،
میرے حضور میں پیغمبر میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہ ڈر بنایا، وہ ڈرا نہیں کرتے. اے موسیٰ تو نہ ڈر، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تمہیں بھی بخشنے والا مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکار لوگوں میں سے بدکار لوگوں کا گروہ ہے. پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح کھلا جادو ہے. انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. ان کے دلوں کو یقین تھا لیکن ایک انا تھی. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر. بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ کرنے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیسا کیا، مفسد لوگوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، ان کی بیٹی تھی سلیمان علیہ السلام. اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں. بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے. ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ چونٹیوں کا ذکر آیا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا